تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ہمارا یہ ایمان ہے اور ہم یہ مانتے ہیں کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت بھی اللہ کے ہاں سے اور ذلت بھی اللہ کے ہاں سے۔ اگر ہم یہ مانتے ہیں تو پھر ہم بیٹی کی شادی کرتے وقت دہیج دینے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ اس وقت ہمیں اپنی ذلت محسوس ہوتی ہے۔ اور لڑکے والوں سے کہنا چاہتا ہوں، ان کو دہیج مانگتے ہوئے ذلت محسوس نہیں ہوتی۔ لڑکا یہ رواج بن گیا ہے کہ اس کو موٹر سائیکل چاہیے کم سے کم، یا کار چاہیے، موٹر سائیکل بھی وہ چاہیے جو وہ بتائے، جس کا وہ نام بتائے۔ ایسے بہت سے لڑکے ہیں جو میں نے خود دیکھے ہیں، جن کو میں خود جانتا ہوں، وہ اپنی بیویوں سے اور اپنی سسرال والوں سے اس لیے ناراض ہیں کہ ان کے پسند کی موٹر سائیکل ان کو نہیں دی گئی۔ ایسی بہت سی سسرالیں ہیں اور وہ بات بات پر تانا بھی دے دیتی ہیں، 4 پہیوں کی لے کر نہیں آئی، 2 پہیوں کی لے آئی ہے، یا بات بات پر کہہ دیتے ہیں تیرے باپ نے دیا ہی کیا ہے، تو اپنے گھر سے لائی ہی کیا تھی۔ یہ کتنی ذلت کی بات ہے۔ ایسے سسرال والوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر بری لگتی ہو تو لگتی رہے، آپ لوگوں کو تو کسی مسجد یا درگاہ کے باہر کٹورا لے کر بیٹھ جانا چاہیے۔ اگر آپ کے کاندھوں میں، آپ کے مونڈھوں میں، آپ کی بازوؤں میں کمانے کی طاقت نہیں ہے اور آپ لڑکی والے سے مال لینے کی فراق میں ہیں کہ ہمارا بیٹا جوان ہوگا اور ہم ایسی اونچی جگہ شادی کریں گے اور ایسی جگہ شادی کریں گے جہاں سے بہت سارا جہیز آئے گا، تو لعنت ہے ایسی زندگی پر، لعنت ہے ایسی زندگی پر۔ آپ کو داماد تو بہترین چاہیے، جو ایماندار ہو، سچا ہو، آپ کی بیٹی کی کیئر کرنے والا ہو، دیکھ بھال کرنے والا ہو، آپ کی بیٹی کے اشاروں پر کام کرنے والا ہو۔ اور بہو آپ کو وہ چاہیے جو آپ کی غلامی کرے، اپنے گھر والوں سے بھی نہ ملے، اپنے گھر والوں سے بات بھی نہ کرے، اور جائے تو وہاں سے بہت سارا مال لے کر آئے۔ اس جہیز کے سانپ نے، اس جہیز کے ناگ نے ہزاروں لاکھوں بچیوں کا مستقبل کھا لیا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کسی غریب کی بیٹی کا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کسی غریب باپ کا، کتنی مصیبتوں سے، کتنی محنتوں سے، کتنی مشقتوں سے، کتنے پیٹ کاٹ کی وہ اپنی بچی کے لیے جہیز کا انتظام کرتا ہے، کتنی مصیبتوں سے، کتنے وقت کا فاقہ کر کے، کتنی محنت مزدوریاں کر کے، خون اور پسینہ بہا کر، بارش میں، گرمی میں، ٹھٹرتی ہوئی سردی میں محنت کر کے وہ بیچارہ اس کھانے کا انتظام کرتا ہے جو وہ بیٹی کی شادی میں برادری کے لوگوں کو کھلاتا ہے، اور لوگ کھا کر کہہ دیتے ہیں اس میں نمک کم تھا اور مرچ تیز تھی۔ جہیز لینے والے سسرال والے کہہ دیتے ہیں یہ ایسا تھا، یہ ویسا تھا، یہ ڈبل پیسہ تھا۔ یہ جو جہیز کی لعنت ہے، اور اللہ کی قسم یہ لعنت ہے، لینے والوں پر بھی لعنت ہے اور دینے والوں پر بھی لعنت ہے۔ لینے والوں کو چاہیے کہ وہ ہرگز نہ لیں، اور دینے والوں کو چاہیے کہ وہ ہرگز نہ دیں۔ تمہاری بچی کو اگر تم نے اچھے اخلاق سکھائے ہیں، اگر بچی کو پاک دامنی سکھائی ہے، اگر بچی نیک ہے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کے لیے نیک اور صالح لڑکا آپ کے گھر آئے گا، مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے۔ اور اگر بچی کو کردار نہیں سکھایا، بچی کو اخلاق نہیں سکھائے، اور بچی کو آپ نے پاک دامنی نہیں سکھائی، پاکیزگی نہیں سکھائی، سچائی نہیں سکھائی، دین نہیں سکھایا ہے، تو مال دینے کے باوجود بھی بچی پریشان ہے، کار دینے کے باوجود بھی بچی پریشان ہے۔ اسی طرح وہ لڑکے جو پاک دامن ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، ایمان والے ہیں، سچے ہیں، تو ان کے لیے ایمان والیاں ہیں۔ پاک دامن کے لیے پاک دامن بیویاں ہیں، اور پاک دامن لڑکیوں کے لیے پاک دامن لڑکے ہیں۔ کیوں ہم یہ نہیں سوچتے کہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارا ایمان ہے ہمارے مقدر میں اگر پاک دامن نیک صالح لڑکا ہوگا تو ہماری بچی کے لیے رشتہ ضرور آئے گا۔
اپنے اخلاق کو اچھا کرنا، اپنے کردار کو اچھا کرنا، اپنے بچوں کے اندر پاک دامنی آئے، ہمارے بچے پاکیزہ زندگی گزاریں، اس کی محنت کوشش کرنا، اپنے اخلاق کو اچھا کرنا، اپنے اخلاق کو۔ اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تیرا حق مار لے تو اس کا حق ادا کر، جو تیرے اوپر ظلم کرے تو معاف کر دے، جو تیرے اوپر ظلم کرے تو معاف کر دے۔ یہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے بیچوں بیچ اس کو محل دلاؤں گا۔ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، جنت کے بیچوں بیچ اس کو محل دلاؤں گا۔ پوچھا تھا نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے، اور پھر جواب میں آپ نے فرمایا تھا اللہ کے لیے آپس میں محبتیں رکھنا اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے۔ اللہ کے لیے آپس میں محبتیں رکھنا اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے، سب سے مضبوط عمل۔ ایک شخص نے پوچھا تھا نا کہ اللہ کے نبی سے اسلام کیا ہے، آپ نے فرمایا میٹھا بول اور کھانا کھلانا، میٹھا بول اور کھانا کھلانا یہ اسلام ہے۔ جب کبھی بولنا سوچ کر بولنا، مدتوں سوچنا، مختصر بولنا، جب کبھی بولنا سوچ کر بولنا، مدتوں سوچنا، مختصر بولنا۔ زبان کا ایک میٹھا بول، زبان کا ایک میٹھا بول دوست کو دشمن بنا دیتا ہے، دشمن کو دوست بنا دیتا ہے۔ شبد سے خوشی، شبد سے غم، اور شبد ہی زخم، شبد ہی مرہم۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور صالح بنائے، آمین اللہم آمین یا رب العالمین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔